السلام علیکم ناظرین، بلال احمد تبصرہ UK کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور یہ سیاسی پروٹیسٹ نہیں ہیں، یہ مذہبی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے ایک ریمارکس ہیں جو انہوں نے حالیہ ایک ایک کارروائی کے دوران سپریم کورٹ میں دیے، اور یہ ایک پاسنگ ریمارکس تھے، لیکن اس کے بعد یہ قادیانیوں کے بارے میں، احمدیوں کے بارے میں یہ ریمارکس دیے تھے، جس کو میڈیا قادیانیوں کے طور پہ رپورٹ کر رہا ہے۔ اور اس میں جو ریمارکس دیے تھے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروٹیسٹ بھی شروع ہو گئے ہیں، مذہبی جماعتوں نے بینرز بھی لگانا شروع کر دی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف۔ اور اگر دیکھا جائے تو جو سوشل میڈیا پہ بھی، اور جو ایم این ایز ہیں خاص طور پر PTI کے، انہوں نے بھی ختم نبوت کے جو ہے حلفاً پوسٹرز بھی لگانا شروع کر دیے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور اس طرح کے وہ حلفاً بیان جو ہیں وہ دے رہے ہیں، ساتھ اپنی تصویر لگا رہے ہیں اس پہ، وہ اس کو ایک سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح سے ہماری جسٹیفیکیشن ہے۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب چیزیں آنن فانن کیسے شروع ہو گئی ہیں اور کیوں شروع ہو گئی ہیں۔ اور زیادہ میں نے چونکہ وہ اس خبر کو اتنا نہیں پڑھا تھا، اس خبر پہ اتنا دھیان نہیں دیتا جو چیف جسٹس آف پاکستان نے قادیانی کے حوالے سے جو حالیہ ریمارکس دیے ہیں، لیکن یہ کوئی فیصلہ نہیں دیا، ریمارکس دیے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے یہ جو لیکن اس کے بعد پھر آپ کے جو پاکستان کے سینئر جرنلسٹ ہیں، مثال کے طور پہ سمیع ابراہیم، مثال کے طور پر آپ کا جو ہے یہ جو بھی صدیق جان فار ایگزامپل جو ہیں، اور ان لوگوں نے جو ہیں جو آلریڈی جن کو جو ہے قاضی فائز عیسیٰ پہ ویسے ہی بہت غصہ ہے، اور انہوں نے بھی جو ہے اس پہ اپنے ری ٹویٹ کر رہے ہیں، جو لوگ قاضی فائز عیسیٰ کے اس بیان کو کر رہے ہیں اور قادیانیت سے جو لنک کر رہے ہیں کہ جی کہ یہ قادیانیت کو جو ہے ایک ان کو ہوا دی جا رہی ہے، ان کو اجازت دی جا رہی ہے، یہ یہودی لابی جو ہے۔ سمیع ابراہیم نے تو اپنے ٹاک شو میں جو اپنے ولاگ کرتے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ یہ یہودی یورپین سازش کا حصہ ہیں، چونکہ قاضی فائز عیسیٰ کے بھی اپارٹمنٹس اور فلیٹس یورپ میں ہیں، اور یہ شاید ان کی طرف سے آیا ہے، یورپین یونین کی طرف سے آیا ہے کہ آپ نے اس کو مسئلے کو اسی طرح حل کرنا ہے۔ تو یہ ابھی آپ کو شاید میڈیا میں اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوا، لیکن سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہے ہائی لائٹ ہوا ہے۔ گو کہ جیو نے بھی اس خبر کو رپورٹ کیا تھا، لیکن اس کے بعد جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں سائلنٹ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ میں ان کی فیور یا ان کے اگینسٹ بات نہیں کر رہا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ چونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے حالیہ بڑے متضاد اپنی جو فیصلے دیے ہیں، جس میں مثال کے طور پہ PTI کا بلہ جو چھینا گیا، انتخابی سمبل جو چھینا گیا، اس کے بعد بھی وہ کافی کنٹراڈکٹری جو ہے ان کی جو ہے وہ پرسنالٹی سامنے آئی ہے، اور اب جو لوگ ان کو پولیٹیکل بھی ان کو جو ہے نا ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، تو میں اس کو جب میں نے زیادہ دیکھنا شروع کیا کہ یار یہ میڈیا پہ اتنا کیوں چل رہا ہے، تو پھر ایک بیرسٹر ہیں سدرہ قیوم صاحبہ، انہوں نے کہا، ان کی میں ٹویٹ پڑھا تھا، اور انہوں نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے اس پورے واقعے کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور اس کو جو ہے کچھ جرنلسٹ جو ہیں مطیع اللہ جان فار ایگزامپل، انہوں نے اس کو ری ٹویٹ بھی کیا ہے۔ تو میں ان کی جو ٹویٹ ہے میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتا ہوں، اور اس میں جو ہے آپ کو اس کیس کی بھی سمجھ آ جائے گی یہ کیا کیس ہے کیا۔ وہ کہتی ہیں، قادیانیوں سے متعلق سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ، پاسنگ ریمارکس اگرچہ کچھ سخت ہیں، البتہ حقیقت سے زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ بیرسٹر سدرہ قیوم کہتی ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے حال ہی میں ایک فیصلہ دیا جس میں ایک شخص پہ قرآن پاک کے ممنوع کاپیاں تقسیم کرنے کا الزام تھا، شاید ان کا تعلق، یعنی کہ وہ جو اس نے یہ جس پہ الزام ہے، شاید ان کا تعلق قادیانی گروہ سے تھا۔ اس حوالے سے ہر طرف کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس نے قادیانیوں کو تبلیغ کی کھلی اجازت دے دی ہے، وغیرہ وغیرہ۔
حالانکہ یہ بات اس فیصلے کا سرے سے موضوع ہے ہی نہیں۔ تو وہی میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پر جو جتنے ابھی آپ پروٹیسٹ دیکھ لیں، جتنے آپ ختم نبوت کے پوسٹرز دیکھ لیں، لوگ حلفاً جو ہیں وہ حلف اٹھا رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ، ایون پولیٹیشینس جو ہیں وہ انہوں نے بھی اپنے اپنے جو ہے نا وہ حلف اٹھانا شروع کر دیے ہیں کہ جی یہ جو وہ اس طرح اور وہ حلف لے رہے ہیں جس طرح کہ ہم تو مانتے ہیں قاضی فاضل نے جو ہے نا غلط کر دیا ہے۔ تو وہ یہ مجھے وہ سارا اس کی ساری جو ہے پولیٹیکل ہی وکٹمائزیشن یا پولیٹیکل گین لگ رہا ہے۔ اچھا پھر وہ آگے سدرا صاحبہ بیرسٹر سدرا فرماتی ہیں، اس کیس میں قرآن پاک سے متعلق جرم کا الزام تھا، جس وقت یہ جرم سرزد ہونا بتایا گیا ہے اس وقت ایسا کوئی قانون ملک میں موجود نہیں تھا۔ تو یہ جو قانون ہے یہ اس ٹائم موجود ہی نہیں تھا جس ٹائم یہ جو ہے نا جس ٹائم یہ الزام لگا، جس گروہ یا جس بندے کے خلاف لگا، جس کے تحت قرآن کریم کی ممنوع کاپی تقسیم کرنا جرم تصور ہوتا ہو، یعنی کہ یہ اس ٹائم پہ قرآن کریم کی ممنوع کاپیاں تقسیم کرنا جرم تھا ہی نہیں۔ آئین کا آرٹیکل 12 کہتا ہے کہ جس وقت جو عمل یا فعل جرم نہ وہ اس وقت کے لیے جرم تصور ہوگا، بعد میں اگر کوئی قانون وجود میں آتا ہے تو قانون کے وجود کے آنے کے بعد وہ فعل جو ہے وہ تصور ہوگا، پہلے نہیں۔ اگر وہ جرم جو ہے وہ قانون آنے سے پہلے ہوا ہے تو اس کا اطلاق پھر اس جرم پہ نہیں ہوگا۔ ہاں جرم کا قانون اگر آ گیا ہے، مثال کے طور پر آج 21 فروری ہے، اگر آج کوئی قانون آیا تو 21 فروری کے بعد جو اگر کسی نے جرم کیا ہے تو پھر اس کو سزا ہوگی۔ اگر 21 فروری سے پہلے اگر 20 فروری کو اس نے جرم کیا ہے تو اس قانون کے مطابق اس کی سزا نہیں ہوگی، اس لیے قانون اس کے ایک دن بعد آیا ہے، جرم جو ہے وہ اس سے پہلے سرزد ہوا ہے۔ یہی بات وہ سمجھا رہی ہیں کہ یہ جو قانون ہے آرٹیکل 12 جو ہے یہ جو ہے قانون بعد میں آیا ہے، اور جو قرآن پاک کی ممنوع کاپیاں تقسیم جو بھی الزام ہے وہ اس سے پہلے ہوئی ہیں۔ اسی قانون کے تحت سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ قانون جس کے تحت قرآن کریم کی ممنوع کاپیاں تقسیم کرنا جرم ہے وہ 2021 میں آیا ہے، جبکہ دونوں ایف آئی آر 2021 سے کافی پرانی ہیں۔ اس لیے یہ دفعات ختم کر دی جاتی ہیں کیونکہ مذکورہ الزامات تب جرم نہیں تھے جب ان کا سرزد ہونا بتایا گیا ہے۔ مطلب جو ایف آئی آر میں جو ڈیٹ دی گئی ہے، جو ایئر دیا گیا ہے وہ کافی پرانا ہے۔ کچھ دیگر دفعات بھی لگائی گئی تھیں مگر عدالت نے جب ریکارڈ منازعہ کیا تو کہیں سے یہ ثابت نہیں ہو رہا تھا کہ توہین مذہب یا قرآن کا کوئی جرم سرزد ہوا ہے، کیونکہ جرم کے بنیادی عناصر ہی پورے نہیں ہوئے تھے۔ سپریم کورٹ نے دیگر تمام دفعات بھی ختم کر دیے، یہ کہہ کر کہ ریکارڈ سے کوئی بھی جرم ثابت نہیں ہوتا، ایسا کچھ کہا نہیں گیا جس سے جرم بنتا ہو۔ دوسری درخواست ضمانت سے متعلق تھی اور اس میں ملزم نے 13 ماہ کی قید کاٹی تھی، حالانکہ اس پر جرم کا الزام تھا کہ اس کی زیادہ سے زیادہ سزا 6 ماہ قید ہے، حالانکہ وہ 13 ماہ قید کاٹ چکا تھا۔ عدالت نے کہا کہ مذکورہ ملزم جرم ثابت ہونے سے قبل ہی ڈبل سزا کاٹ چکا ہے، لہٰذا اس کا مزید قید میں ہونا انصاف کے برخلاف ہے، اس کو بھی ضمانت دے دی گئی ہے۔ ساتھ میں سپریم کورٹ نے کہا کہ شریعت میں جبر نہیں ہے، قرآن کا اصول اس حوالے سے بہت واضح ہے، آئینی حقوق سبھی کو حاصل ہیں اور ان حقوق کے تحت زندگی گزارنا سبھی کا بنیادی حق ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ مذہب سے متعلق کیسز میں جذبات آڑے آتے ہیں اور عدالتیں اس کا اثر لے لیتی ہیں اور جذبات پہ فیصلے کرتی ہیں، جیسے کہ مذکورہ کیس میں ہوا۔ ایک واضح طور پر بے بنیاد کیس میں 2 اشخاص کو کئی ماہ قید میں رکھا گیا اور وہ بغیر کسی قانون اور قاعدے کے۔ اب اس کیس میں اصل ظلم اس ملزم کے ساتھ ہوا جس کو عدالت نے انصاف دے کر ضمانت دے دی ہے اور کچھ دفعات ہٹا دی گئی ہیں، مگر ہمارے ہاں کہ کچھ مذہبی جنونی عدالت میں کیچڑ چھا رہے ہیں اور عدالت نے قادیانیت نوازی کا ثبوت ہے۔ تو یہ جو ہے جو بیرسٹر صاحبہ جو ہیں سدرا صاحبہ جو ہیں ان کی جو ہے یہ انہوں نے پورا اس کو بڑے اچھے انداز میں سارا بیان کیا کہ یہ سب کہانی ہے کہ جس پہ باقاعدہ جو لوگ ہیں وہ سپریم کورٹ کو قادیانیت نوازنے کا الزام ان پہ لگا رہے ہیں، اور حقیقت جو ہے اس سے کافی حد تک اس سے خلاف ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مجھے میری اپنی پرسنل رائے یہ ہے کہ یہ چونکہ پولیٹیکل گین کرنے کے لیے یہ سارا ہو رہا ہے، حالانکہ جو جس طرح بات ہوئی ہے اس طرح نہیں بتائی جا رہی ہے۔ اور یہ سمیع ابراہیم صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں جب میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کافی غلط بیانی کی ہے، وہ بہرحال کافی محتاط لگ رہے تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ کافی اوورسیز میں جو احمدی لوگ بھی ہیں تو یہ میں ذرا سا جو الفاظوں کا چناؤ وہ احتیاط سے کروں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو نا یہودی سازش بھی کی ہے
اور لیکن آپ یہ صدیق جان کو دیکھ لیں، آپ سمیع ابراہیم کو دیکھ لیں، اور باقی جو پی ٹی آئی کا زیادہ ان کا سافٹ کارنر رکھتے ہیں ان کو دیکھ لیں، وہ سارے ہی جو ہیں وہ قاضی فاضل سے کے اس بیان پہ جو ہے نا وہ تو یا تو خود ٹویٹ کر رہے ہیں، خود ویلاگ میں کہہ رہے ہیں، یا پھر جو اگر خود نہیں کرنا چاہتے تو وہ جو ہے نا دوسروں کی جو ٹویٹس ہیں ان کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں یا ان کے پوسٹ کو شیئر کر رہے ہیں، تو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میسج جو ہے چیف جسٹس کے خلاف جو ہے پہنچ سکے. تو یہ تھی آج کی بڑی میجر نیوز جو کہ پاکستان میں جو ہیں گو کہ ابھی زرداری نواز جو الحاق ہو رہا ہے اور گورنمنٹ بن رہی ہے، اس میں یہ خبریں جو ہیں کسی حد تک دب گئی ہیں، لیکن یہ خبر جو ہے اس کو اگر مذہبی جو فیکٹر ہے وہ اگر اس کو ایکسکلیٹ کرنا چاہے، بڑھانا چاہے، تو یہ کافی سینسیٹیو مسئلہ بن سکتا ہے، اور اسپیشلی مذہبی یہ جو ایسکلیشن ہے اگینسٹ احمدیز ان پاکستان جو ہے دیٹ کین بی ورسٹ ایز ویل. سو تھینک یو فار واچنگ تبصرہ UK ٹوڈے. السلام علیکم.